بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس، بڑی مزیدار چائے کے ساتھ حاضر. السلام علیکم. 2 بیٹیوں کے سوال میں نے اس وقت چنے. ایک تو مسز حیات ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میری نند راتوں کو کسی سے باتیں کرتی ہے اور میں نے وہ باتیں سنی ہیں، بہت تکلیف دیں. لیکن کیا میں یہ بات اپنی ساس کو بتا دوں کہ ان کی بیٹی رات کو کسی غیر مرد سے باتیں کرتی ہے؟ افیئر ہے ایک طرح کا، اور اس میں بہت نامناسب. ظاہر ہے جب افیئر ہوتا تو پھر بہت سی چیزیں جو مناسب وہ غیر مناسب اور نامناسب میں جاتے بدلتے پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کا جذبہ اچھا ہے، لیکن عام طور پہ کسی کی بلا آپ کے گلے پڑ جائے گی، تو یہ غلطی نہ کیجیے گا. جن بچیوں نے بھی محبت میں اور خیر خواہی میں یہ نادان حرکت کی ہے، ان کی خانگی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ ماں جس کو آپ بتاؤ گے وہ آپ کی ماں نہیں ہے، وہ اس لڑکی کی ماں ہے. یہ بات سنتے ہی وہ تردید کر دے گی، اب تم جھوٹ بولتی ہو، تم جلتی ہو میری بیٹی سے. تو یہ بات سننے کے بعد آپ کے پلے کیا رہے گا؟ اب آپ کوئی ڈیٹیل بتاؤ گے، کوئی ثبوت دو گے، وہ لڑکی آ کے اپنی ماں کے سامنے 110% اپنی اس بات سے، ان راتوں سے، ان ملاقاتوں سے، ان باتوں سے مکر جائے گی. اور اس کے بعد مکر کے وہ آپ کو گالیاں نکالے گی. وہ گندی ہوں یا کم گندی ہوں، پر کوئی گالی بھی محبت بھری نہیں ہوتی، گالیاں نفرت سے بھری ہوتی ہیں. چونکہ جب ہم چور کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں تو مسئلہ تو ہوتا ہے. سیانے کہتے ہیں کہ جو بلی کمرے میں جب دروازہ بند ہو نا، نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو آپ کی آنکھوں کو پڑتی ہے، جھپٹتی ہے باقاعدہ. تو کبھی اپنی نندوں کو بلی بننے کا موقع نہ دیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، یہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے نند کو کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، کسی بھی جیسچر سے، کسی کنگورے سے. کنگورا سمجھتے ہیں نا، یہ جو کرتے ہیں پاس سے گزرتے ہوئے، یا دروازہ کھول کے پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی کس کا فون ہے، اس وقت کس سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ ڈر کے لیے کافی ہے. اور ممکن ہے وہ جو سمجھے کہ میری چوری اس نے پکڑ لی ہے تو تھوڑی محتاط ہو جائے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، یعنی رک جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے میاں سے بہت محتاط انداز میں بات کر سکتے ہو کہ رات کو الف بے جیم کے کمرے سے فون پہ باتوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اندیشہ اظہار کریں کہ امی کو بتائیے گا نہ بہن کو آپ ڈانٹیے گا، لیکن انویسٹیگیٹ ضرور کر لیں کہ یہ کیا ہے. کیونکہ بجائے اس کے کہ بعد میں آپ کی عزت خراب ہو اور بعد میں بدنامی ہو. تو اچھا، اب آپ نے جو کنسرن دکھانا ہے وہ بالکل اپنوں والا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ چلا آپ اس کو بتا رہے ہیں، آپ اس کے منظر وہ دکھا رہے ہیں کہ اس کا نقصان آپ کو، آپ کی عزت کو ہوگا. تو ممکن ہے یہ صورت بچ جائے. تیسری ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اس کو اللہ ہدایت دے. اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی کسی دوست کو، اپنی کسی بہن کو اگر آپ نے یہ بات بتائی تو یقین مانی 1 ہفتے کے اندر اس کے گھر بات پہنچ جائے گی. کیونکہ عورتوں کے پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی درمیانی عزیزہ تک پہنچے گی، وہاں سے ادھر پہنچے گی. جو آپ کی ماں یا بہن کسی سے بات کرے گی تو میرے بچے وہ لٹھ ہوگا، وہ بے نیام تلوار ہوگی جو ان کی عزت کو کاٹے گی. تو جب ان کو زخم پہنچے گا تو وہ زخم آپ کی ماں کو پہنچانے کے لیے یا آپ کی بہن کو پہنچانے کے لیے براہ راست آپ کا گلا کاٹیں گے. اور یہ نقصان اتنی دفعہ بچیاں کروا لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر سمجھ آئی تو کیا آئی، اس لیے پہلے احتیاط کر لینی چاہیے. اچھا جی، تحریم کہتے ہیں کہ اگر سسرال والے بہو سے بولیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، اپنے گھر والوں سے ادھار پیسے لے کے آؤ، تو کیا بہو کو یہ پیسے لینے کے لیے اپنے گھر جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے.
بلنٹلی وہیں انکار کرنا چاہیے کہ ابھی تو میری شادی کے قرضے نہیں ان سے اتر رہے, ان کے پاس کہاں پیسے ہوں گے, سو میں جاؤں گی, انکار ہوگا, میری بھی بےزتی ہوگی, سو میں نہیں جاؤں گی. اور دوسرا, بہو کے ماں باپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ بہو کی نند کی شادی بھی کروائیں یا بہو کے دیور کی شادی بھی کروائیں. یہ فیملی ان کی ہے, تو انہیں کم خرچ کرنا چاہیے یا زیادہ خرچ کرنا چاہیے یا بہت ٹھاٹ سے کرنا چاہیے. تو بیٹا یہ میاں آپ کا سسر, ان کے دیور جیٹھ, یہ ان کی فیملی ہے اور آپ اس فیملی میں آئے ہو, تو سو انہیں مینیج کرنا ہے, انہیں ارینج کرنے دیجئے. کبھی لحاظ میں بھی, کبھی مروت میں بھی ہاں مت کر دیجئے گا, چونکہ یہ جو ہاں ہے یہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا. اب آپ پوچھیں وہ کیسے؟ میں تو ان پہ احسان کروں گی, اماں سے ابا سے پیسے لا کے دوں گی. ایک تو یہ پیسے کبھی واپس نہیں ہوتے. آپ پوچھیں کیوں نہیں ہوتے؟ جن کے پاس نہیں ہیں وہ لے رہے ہیں نا, اگر ہوتے تو وہ خود خرچ کر لیتے, اب نہیں ہیں تو باہر سے لے رہے ہیں. اچھا نہیں تھے تو ادھار لیا, ہوں گے کب؟ ابھی تو اتنے سارے خرچے اور ہیں, وہ انہوں نے کہیں اور سے بھی ادھار پکڑنا ہے. سو سب کو ادھار واپس کریں گے. آپ کے ماں باپ کا چونکہ بوجھ نہیں ہے, چونکہ ڈر نہیں ہے, چونکہ خوف نہیں ہے, چونکہ لحاظ نہیں ہوگا اور آپ ان سے جبرن نہیں لے سکتے, سو آپ کا نہیں واپس ہوگا. ماں بھی ناراض ہوگی, باپ بھی ناراض ہوگا. اکثر ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کسی سے پکڑ کے دیں گے نا, ہماری بیٹی کا گھر بسا رہے. تو کسی گھر کو بسانے کے لیے ادھار کے یا مانگے تانگے پیسوں سے گھر نہیں بچتے. گھر بچتے ہیں سچائی سے, گھر بچتے ہیں محبت سے. سیدھی سیدھی بات کر دے, چلتے پھرتے. اچھا کبھی اس طرح کا جواب رک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دینا چاہیے. اپنا کام کرتے کرتے, امی جی ابا جی ہونا کو تو پیسے انہیں بھی نہیں سیگے, میری شادی دا حالے تک ادھار چل رہا جی, تو جڑے پیسے چار بچتے ہیں وہ ادھر سے دے دیتے ہیں. اچھا بہت لمبی کہانی نہیں ڈالنی چاہیے انکار کرتے ہوئے, اس میں آپ پھنس جاتے ہو. یہ دلیل آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو سکتی ہے, بھائی کی تعلیم ہو سکتی ہے, کوئی گاڑی خریدی ہو, کوئی پلاٹ خریدا ہو, 10 وجوہات ہو سکتی ہیں. اور کچھ گھروں نے, یعنی اس کو میں فرسٹ ہینڈ جانتا ہوں, انہوں نے اپنی لڑکی نے جا کے ماں سے بات کی, ماں نے باپ سے بات کی, باپ نے بھائی سے بات کی, تو انہوں نے کسی اور سے پکڑ کے پیسے دے دیے. تو یہ پیسے پھر بھائی کو اور باپ کو واپس کرنے پڑتے ہیں. آپ کے میاں یا آپ کے سسرال والے نہیں کرتے, اور ان کا کرنے کا من بھی نہیں ہوتا, ترجیح بھی نہیں ہوتی. حالانکہ یہ قرض ہوتا ہے, لیکن وہ اسے اپنا حق اور استحقاق سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے پھر دل ٹوٹتے ہیں, رشتوں میں پھوٹ پڑتی ہے. آپ آف اینڈ آن کہیں ساتھ بیٹھے ہوئے, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے کہہ دیتے ہو. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ادھار لینے والے یعنی واپس لینے والے جب بھی ادھار مانگتے ہیں تو دینے والا تنگ ہوتا ہے, وہ انسلٹ فیل کرتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اب تک واپس کیوں نہیں کیا. اگر اس پیسے کو دے کر واپس نہ لینا ہو, اتنے پیسے آپ کے پاس ایکسٹرا ہوں, تو پھر آپ یہ کر لینا چاہیے, یعنی سگے بہن بھائیوں کو اور عزیزوں کو. لیکن اس میں جو ریئلٹی ہے وہ بڑی سخت ہے, اور اس ریئلٹی کے ساتھ ہی جینا ہوتا ہے. بعد کی کمپلیکیشن سے آپ بچ سکتے ہیں. کہیں کہیں آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ دان بھی کر سکتے ہو, تحفہ بھی دے سکتے ہو, یعنی آپ کہیں ہیلپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ادھار والے کھاتے میں نہیں. مسز اکرام نے کہا ہے کہ سردیوں میں میں نے سنا ہے کہ آپ جو بیوٹی سیرم کی بات کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے. میری ایک دوست نے منگوایا تھا تو میں بھی منگوانا. اچھا اگر آپ نے بیٹا منگوانا تو سیدھا سیدھا منگوا لیں. یہ دوست اور دوست کی ماں اور دوست کی بہن, اس کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کر لیں, 030145854005. جو بھی آپ کی سچویشن ہے, ممکن ہے آپ پہ خشکی ہو, ممکن ہے آپ کی چمک نہ ہو, ممکن ہے آپ کی جلد جو ہے وہ جیسے بعض دفعہ پھٹنے والی ہوتی سردیوں میں, ممکن ہے یہاں تھوڑے تھوڑے داغ سے ہوتے ہیں, کچھ کی جھریاں ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا ڈیٹیلز ہے, تو ان کو بتا کے ڈاکٹر نوشین کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر لاہور میں ہیں تو ان کے کلینک پہ بھی آ کے مل سکتے ہیں.
ہاں ایک ان دنوں انہوں نے ایک نئی ڈگری کی ہے اور وہ ہے جو ہوتے ہیں نا ایکوپنکچر، اس سے بیوٹی یہ خوبصورتی کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. یعنی ایک تو ایکوپنکچر وہ ہوتا ہے نا جو یہ جو کیا کہنا چاہیے پین مینجمنٹ کا بہت شاندار یہ ہے، ریلیف ملتی ہے بہت اچھی. یعنی یہ الٹرنیٹیو تھراپیز ہوتی ہیں، ریجمنٹل تھراپیز ان کو کہتے ہیں. تو یہ جو خوبصورتی ہے جھریاں بھریاں ان کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں. اور یہ بھی جیسے استھیٹکس ہوتی ہیں تو استھیٹکس ہی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے جھریاں بھریاں زیادہ ہیں، کچھ اور ایشوز ہیں، تو وہ بھی آپ آرام سے سارٹ کروا سکتے ہیں. 03014585 405. اور اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.